بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا جائزہ پیش کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس امت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چنانچہ واقعات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچ کر صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور پھر دجال کی طاقت و ہیبت کا پورا اندازہ لگا کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ لڑائی گمسان کی ہوگی، اس لیے دن اور رات اسی کی دھن میں مصروف ہوں گے کہ کس طرح اس عالمی فتنے کا زور توڑ کر دنیا میں حق کا پرچم لہرائیں۔ اس طرح ان کی نمازیں زیادہ تر جامعہ اموی دمشق میں ادا ہوں گی، جو اس وقت ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ دجال مکہ اور مدینہ سے مایوس ہو کر حجاز کو رونتتا ہوا شام کی طرف بڑھے گا۔ امام کی تیاریوں میں اب اور تیزی آ جائے گی اور معرکے سے ایک دن پہلے تو وہ پوری رات لشکر کی ترتیب اور مجاہدوں کو جنگی تربیت دیں گے، یہاں تک کہ اذان فجر صبح صادق کے طلوع کی خبر دے گی اور تمام مشاغل کو چھوڑ کر یہ لوگ مسجد کی طرف دوڑیں گے۔ اقامت کہی جائے گی اور امام مہدی مصلی پر پہنچ کر تکبیر کہنے والے ہوں گے کہ دو زرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال اس وقت اتنے نرم ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی کے قطرے ڈھلک پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نازل ہوں گے تو انہیں پہچان لینا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سفید سرخی مائل ہے۔ چنانچہ مسلمان انہیں پہچان لیں گے اور ان کی شخصیت کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظر دیکھتے ہی ٹھٹک کر الٹے پاؤں مصلی سے واپس ہوں گے، کیونکہ امامت اصالتاً نبی ہی کا حق ہے، اور محراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے کہ اے روح اللہ کے نبی ازراہ کرم آگے تشریف لا کر ہماری امامت فرمائیں۔ یہ اس وقت تمام نمازیوں کی بھی خواہش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ امت مسلمہ کا یہ اعزاز و امتیاز ہے کہ تم خود ایک دوسرے کے امیر ہو، اس لیے تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر تمہیں نماز پڑھائے۔ لیکن حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر بھی آگے نہیں بڑھیں گے اور سب کا انہی کی امامت پر اصرار ہوگا تو ابن مریم پیچھے سے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شانوں کے درمیان پیٹھ تھپ تھپا کر بڑی محبت سے کہیں گے کہ چلو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ تکبیر اقامت تمہارے لیے ہی کہی گئی ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر نماز شروع کر دیں گے۔ بس کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن مریم علیہ السلام سحر کے وقت دنیا میں اتریں گے اور یہاں آ کے ہی عصر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صحیح روایات صبح کی نماز کی نشاندہی کرتی ہیں اور ان میں عصر کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے واقعہ یہی ہے کہ وہ دمشق کی مسجد میں اتر کر مسلمانوں کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوں گے۔ یہ نماز حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ہوگی، لیکن اس کے بعد امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائے گی اور تمام نمازیں پھر وہی پڑھائیں گے۔ نزول عیسیٰ باطل کی شکست اور حق کی فتح کا ایک فلک شگاف اعلان ہونے کے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایسا زبردست اور عظیم واقعہ بھی ہے جس کے رونما ہوتے وقت ہم امت کی خوشیوں کا پورا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ شخصیت جس کا امت کو صدیوں سے انتظار ہو، جس کی ذات سے ایک عالمی انقلاب وابستہ ہو اور جس کو دیکھ کر اسلام کا سب سے طاقتور حریف
موم کی طرح پگھل جائے، بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی ایسی ہنگامی حالت میں کہ ملاقات و دیدار سے پہلے ہی نماز کھڑی ہو جائے، اور نماز بھی پھر فجر کی، جس میں طوال مفصل کی قرات مسنون ہے، یعنی طویل قرات۔ ہم اس واقعے کو سن کر ہی خوشی سے نڈال ہو جاتے ہیں، اور اس منظر کا تصور ہی دل میں نئی امنگیں جگا دیتا ہے۔ تو ان سجدہ ریزوں کا خوشی سے کیا حال ہوگا جن کی صفوں میں ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور تھوڑی ہی دیر بعد انہیں اللہ کے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ کس طرح وہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے، کیسے ان کی نمازیں مکمل ہوں گی۔ بیتابی کا یہ وقفہ یقیناً ان کے لیے پہاڑ بن جائے گا، اور وہ شدت شوق میں غرق اور انتظار کی تپش میں جھلستے ہوئے اپنی نماز کی تکمیل کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں دجال سے معرکہ آرائی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔